حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم اس دنیا کے لیے، اس کائنات کے لیے اللہ رب العزت کی جانب سے تشریف لائے تو ایک کرانتی آئی، ایک ریولوشن آیا، ایک انقلاب آیا، زندگی کی ہر سطح پر آیا، سیاسی سطح پر بھی آیا، سماجی سطح پر بھی آیا، معاشی سطح پر بھی آیا، اخلاقی سطح پر بھی آیا۔ زندگی کا کوئی ایسا زاویہ نہ تھا جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور حضور کی تعلیمات نے متاثر نہ کیا ہو۔ آج تک دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ پوری دنیا ایک طرف اور حضور کی تعلیمات کا اثر ایک طرف۔ اصل جو دنیا میں کمپٹیشن ہے، رسہ کشی ہے، زور آزمائی ہے، وہ اسی بات پر کہ کوئی حضور کی طرف ہے اور کوئی حضور کا مخالف ہے۔ یہی ہے اس دنیا کی سچائی۔ کون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے اور کون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے خود کو الگ ہٹائے ہوئے ہیں۔ اس دنیا کی سچائی یہی ہے۔ اور یہ ربیع الاول شریف حضور پاک علیہ السلام کی آمد اور ان کے مشن کے آغاز کا مہینہ ہے۔ تشریف لائے اور اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ تم اپنے کام کا آغاز کرو۔ چنانچہ حضور فرماتے ہیں کہ میں پیر کے روز پیدا ہوا اور پیر ہی کے روز میری بعثت ہوئی۔ اب ایک دوسرا اینگل بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے، مکے سے مدینہ، ہجرت، مائیگریشن، وہ بھی ربیع الاول میں ہوا۔ اور مدینہ پہنچنے کی تاریخ کیا تھی؟ 12 ربیع الاول، جس روز حضور مدینے میں تشریف فرما ہوئے، قدم رکھا۔ مدینے والوں نے حضور کی زیارت کی، حضور کو اپنے سر کی آنکھوں سے محبت کے ساتھ دیکھنا نصیب ہوا۔ وہ تاریخ کون تھی؟ 12 ربیع الاول۔ اور اس کے بارے میں بالاتفاق کوئی اختلاف رائے نہیں ہے، دو رائے نہیں ہے، سب ایک رائے ہے کہ اہل مدینہ حضور کی آمد کے بارے میں بے حد خوش تھے، مسرت سے بھرے ہوئے تھے۔ ہر لمحہ ان کو انتظار تھا، ہر لمحہ ان کو ایک کشش تھی، آ رہے ہیں حضور، آ رہے ہیں۔ اور آپ اندازہ لگائیے کہ اکثر اہل مدینہ نے حضور کی زیارت نہیں کی تھی۔ دیکھ کر کوئی تڑپ رہا ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے، بن دیکھے تڑپ رہا ہو، یہ اہل مدینہ کا معاملہ ہے۔ اور ہم لوگوں کی کیفیت سے اس کیفیت میں تھوڑا سا میل ہے، تھوڑی سی کیفیت کی یکسانیت ہے کہ ہم لوگوں نے بھی حضور کی زیارت کا شرف حاصل نہیں کیا۔ حضور کے لیے جیتے ہیں، حضور کے لیے مرتے ہیں، حضور کی محبت سے دل کو اپنے مومن بناتے ہیں۔ ان کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، اہل مدینہ نے بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن ان کو انتظار تھا کہ سنا ہے آنے والے ہیں، آ جائیں گے، کل آئیں گے، پرسوں آئیں گے۔ اہل مدینہ بے پناہ خوش تھے، اور یہ خوشی تیاری سے بھی گزر رہی تھی، تیاری کے مراحل بھی ہو رہے تھے۔ یعنی یہ سوچا گیا تھا کہ حضور کا استقبال کیسے کیا جائے گا، کیا کریں گے ہم لوگ۔ اس کی بھی کچھ تیاری اہل مدینہ کر رہے تھے۔ کچھ تیاری باضابطہ تھی، کچھ تیاری بے ضابطہ تھی۔ یعنی حضور کس وقت آ جائیں اس کے لیے دل بے چین تھا کہ دوڑ کے جائیں گے، نہ جا سکیں گے تو پیڑ پر چڑھ جائیں گے، اونچائی پر چڑھ جائیں گے، مکان کی چھت پر چڑھ جائیں گے، تاکہ حضور کو دیکھ سکیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا، ان کی زیارت کرنا، ان کا دیدار کرنا، ان کا درشن کرنا اپنے آپ میں محبت بھرے دلوں کے لیے ایک بہت بڑی کائنات کی حیثیت رکھتی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو جب حضور تشریف لائے تو وقت کون سا تھا؟ بالکل صبح کا وقت تھا، سیاہی ہٹ رہی تھی، سفیدی غالب آ رہی تھی۔ آپ فجر کی نماز پڑھ کے جب آپ باہر نکلتے ہیں، فجر کی نماز کے لیے اندر جانے کا جو وقت ہوتا ہے، خاص کر کے احناف کے ہاں
جو نماز ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے؟ طلوع سے کچھ دیر پہلے اندھیرا ہٹ رہا، اجالا آ رہا ہے، اجالا اندھیرے پر غالب آ رہا ہے، یعنی دبتا جا رہا ہے اندھیرا اور اجالا اس پر چڑھتا جا رہا ہے۔ ایسے موقع پر حضور تشریف لائے اور دیکھنے والوں نے حضور کو دور سے دیکھ لیا کہ نہیں حضور آ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جو اہل مدینہ جو کئی رات سے جاگ کے انتظار کر رہے تھے، خوشی اور مسرت میں جب ایک پکارنے والے نے پکار دیا، جا رسول اللہ، اللہ اکبر، جا رسول اللہ، ایک پکار نے پورے اہل مدینہ کو، جو سو رہے تھے وہ جاگ گئے، جو جاگ رہے تھے انتظار میں اونگ گئے تھے وہ بھی جاگ گئے، دوڑ پڑے لوگ۔ جو تیاری کی گئی تھی اہل مدینہ نے اپنے بچوں کو، بچیوں کو یہ تیاری کرائی تھی کہ جب حضور آئیں گے تو ان کا استقبال ہم کیسے کریں گے، تو اہل مدینہ کی بچے بچیاں دف ہاتھ میں لے کے، دف کس کو کہتے ہیں؟ وہ گول والا جس کو ایک ہاتھ سے پکڑ لیتے ہیں دوسرے ہاتھ سے بجاتے ہیں، یعنی موجودہ ڈھولک کو اگر دو حصے میں بانٹ دیں اور اس کو ایک ہاتھ سے ایسے پکڑ لیں اور ایسے بجائیں، اس کو دف کہتے ہیں، اسی کو دائرہ بھی کہتے ہیں چونکہ وہ گول ہوتا ہے۔ اس کو بجا بجا کے اہل مدینہ کے بچے اور بچیوں نے پڑھا، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا، ہم پر 14ویں کا چاند نکل آیا ہے۔ کیسا چاند نکلا ہے؟ پورا پورا چاند، مکمل چاند، جس میں کہیں سے کوئی کمی نہیں ہے، چاند کٹا ہوا نہیں ہے، فل مون ہے۔ طلع البدر علینا، ہم پر، ہم لوگوں پر کون کیا نکل آیا ہے، کیا ظاہر ہوا ہے، کس کی ہم زیارت کر رہے ہیں؟ 14ویں کے چاند کی ہم زیارت کر رہے ہیں، جس کو دیکھنا اچیومنٹ ہے، جس کو دیکھنا دل کے سرور کا باعث ہے، جس کو دیکھنا ایک مکمل چیز کو دیکھنے کے مترادف ہے، ایسی چیز کو دیکھنا ہے جس میں کوئی کمی، عیب، نقص، خرابی نہیں ہے، ہر طرف سے مکمل ہے۔ کیا خوبصورت لفظوں کا استعمال کیا، طلع البدر علینا، ہم پر 14ویں کا چاند نکل آیا ہے۔ کہاں سے نکلا؟ من ثنیات الوداعی، لفظی ترجمہ تو ہوگا کہ جہاں ہم لوگوں کو رخصت کرتے ہیں، ودا کرتے ہیں۔ رخصتی کے وقت جب کسی کو چلاتے ہیں، عام طور پر دیہاتوں میں دستور یہ ہے کہ گاؤں کی سیما تک چھوڑ دیتے ہیں، سب لوگ مل کے گئے، بڑا مہمان آیا تھا بھائی جا رہا، تو کہاں چھوڑیں گے؟ گاؤں کی سیما تک۔ اچھا گاؤں کی سیما نہ جائیے، آپ کسی خاص مہمان کو کہاں چھوڑتے ہیں؟ اپنے گھر کی حد تک، دروازے تک پہنچ گئے، گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کے ہم نے کہا کہ اچھا تو الوداع، ہے نا۔ اب ایک دلچسپ بات ذہن میں رکھیے، جہاں الوداع کرتے ہیں وہیں پر استقبال ہو رہا ہے۔ اب اس کو ذرا دوسرے معنی میں دیکھیے، چاند جہاں پر غروب ہوتا ہے وہاں سے چاند طلوع ہو رہا ہے۔ چاند کہاں سے طلوع ہو رہا ہے؟ جہاں اس کو ڈوبنا ہے، جہاں غروب ہونا ہے، جہاں چاند کو ہم ودا کرتے ہیں، رخصت کرتے ہیں، چاند جا رہا ہے، وہیں سے چاند طلوع ہوا ہے۔ تو جو چاند طلوع کی جگہ سے نکلتا ہے اس کے بارے میں یہ امید ہوتی ہے کہ اتنے بج کے اتنے منٹ پر یہ غروب ہو جائے گا، لیکن جو چاند غروب کی جگہ سے نکلا ہو اس کے غروب کا ڈر کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ تو نکلا ہی ہے غروب کی جگہ سے، یعنی ایسا مہمان آیا ہے جو ودا کرنے کی جگہ سے آیا ہے، استقبال کی جگہ سے نہیں آیا، ودا کی جگہ سے آیا۔ جو راستہ مدینہ آنے کے لیے حضور کا انتخاب کیا گیا تھا وہ کامن راستہ نہیں تھا کہ مکے والے اس راستے کو بھی دیکھ رہے تھے۔ کون سا راستہ چنا گیا تھا؟ مشکل، الٹا، ایسا راستہ چنا گیا تھا کہ جس راستے سے مدینے میں داخل ہوں گے وہ راستہ آنے کا نہیں تھا، جانے کا تھا۔ اسی راستے سے حضور آئے تھے۔ تو من ثنیات الوداعی، ودا کے
پاس سے یہ نکلا ہے چاند، غروب کی جگہ سے یہ چاند برآمد ہوا ہے، اس کے غروب کا کوئی ڈر نہیں ہے، جب تک زمانہ ہے تب تک حضور کا زمانہ ہے نا۔ اور اس کے بعد پھر پڑھا مکے کہ اس مہمان کو جو مدینہ تشریف لا رہا، اہل مدینہ نے پڑھا وجب الشکر علینا۔ اب دیکھیے اسلام کی تعلیمات کا اثر شاعری پہ ہونے لگا، ہم پر شکر ادا کرنا واجب ہو گیا ہے، واجب ضروری ہو گیا ہے، فرض ہو گیا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ پڑھنے والے، کلام پڑھنے والے، نعت پڑھنے والے، مدح پڑھنے والے، استقبال کا ترانہ پڑھنے والے کیا پڑھ رہے ہیں؟ وجب الشکر علینا۔ ایسی نعمت آئی ہے، ایسی مہربانی آئی ہے، ایسا چاند نکلا ہے، ایسی دولت آئی ہے، وجب الشکر علینا، کہ ہم پر اس آمد کا، اس مہربانی کا شکرانہ ادا کرنا ضروری، لازم، واجب ہو گیا ہے۔ کاہے؟ کیا وجہ ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ وہ آیا ہے وجب الشکر علینا، وہ آ گیا ہے جس کا شکر ادا کرنا ہم پر واجب ہے، جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے، اللہ کی جانب بلانے والا ہے، داعی ہے اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہے، تم کو بلا کے کہنے والا آؤ اللہ کی طرف آؤ۔ ہم کہاں بلا رہے ہیں؟ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کے رضا کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کی خوشی کی طرف تم کو بلا رہے ہیں۔ میرے بلانے کا کوئی مقصد نہیں ہے، ایک مقصد ہے کہ اس راستے پر، اس فلسفی پر، اس اسکول آف تھاؤٹ پر آ جاؤ جو اللہ کو راضی کرنے والا ہے، اس راستے کی طرف تم چلے آؤ۔ یہ 12 ربیع الاول کی کیفیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اگر کسی کو کچھ سمجھ میں نہ آئے تو 12 ربیع الاول کی خوشی حضور کے مدینہ آمد کی خوشی ہے، اور اس خوشی کو صحابہ نے خود منایا ہے، اہل مدینہ نے اس کو آباد کیا ہے۔ اس لیے ربیع الاول کا مہینہ حضور کی ولادت کا بھی ہے، حضور کے مدینہ آمد کا بھی ہے۔ اب ایک بات اور ذہن میں رہنی چاہیے، ممکن ہے کہ کبھی مطالعے کے وقت یا کسی کے اعتراض کے وقت یا کوئی چیز سنتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، لکھتے ہوئے آپ کے ذہن میں ایک بات آ جائے کہ کوئی آپ سے کہے، کہیں آپ پڑھ لیجئے کہ حضور کی وفات بھی تو 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ حضور کا اس دنیا سے پردہ فرمانا، اس دنیا سے تشریف لے جانا، حضور کی وفات کب ہوئی؟ تو کوئی آپ سے کہے گا کہ 12 ہی ربیع الاول کو ہوئی۔ تو آپ جان لیجئے کہ حضور کی ولادت اور حضور کی وفات اس سلسلے میں الگ الگ رائے ہیں، الگ الگ تحقیق کرنے والوں نے الگ الگ نتیجہ نکالا ہے۔ اپنی اپنی محنت ہے، خوب محنت کیا، کتابوں کو کھوجا، کھنگالا، 1400 سال کا کیلنڈر الٹا پلٹا، صحیح تاریخ تک پہنچے، صحیح دن تک پہنچے۔ ایک آدھ دو مثال بھی دے دے۔ مثلا یہ تو معلوم ہے کہ حضور کی ولادت کس دن ہوئی تھی؟ تو سوموار کو ہوئی تھی۔ اتنا تو طے ہے کہ پیر کے روز حضور پاک دنیا میں تشریف لائے۔ تو پیر کی تلاش کہ بھائی ربیع الاول 1400 برس پہلے ربیع الاول اور اس کا سوموار، اس کی تلاش، تحقیق، برسوں محنت کر کے لوگ کنکلوژن تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وفات کی تاریخ بھی کھوجتے ہیں، ولادت کی تاریخ بھی کھوجتے ہیں، اور سب کی فائنڈنگ، سب کا نشکرش، سب کا نتیجہ الگ الگ آتا ہے۔ اور اس الگ الگ نتیجے کی اجازت ہے کہ تم فیصلہ کرتے رہو، تحقیق کرتے رہو، ریسرچ کرتے رہو۔ کسی کو ریسرچ سے روکا نہیں جاتا۔ ریسرچ کبھی بری چیز نہیں ہے، ایمانداری کے ساتھ ریسرچ کرتے رہو اور نتیجہ کھوجتے رہو، نتیجہ نکالو، نتیجہ بیان کرو، نتیجہ لکھو۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، اسلام کی بنیادی تعلیم ہے اتحاد اور اتفاق۔ اسلام کی بنیادی تعلیم کیا ہے؟ اکائی، ایک ہونا۔ اس سے سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے، ایک ہونا۔ اور اس ایک ہونے کے لیے ہمارے اسلاف نے کیا کیا؟
ریسرچ اپنی جگہ، 12 ربیع الاول کو حضور کی آمد کا جشن ہوگا، پوری دنیا میں ہوگا، سب کے نزدیک ہوگا، سب منائیں گے، یعنی تحقیق سے منع نہیں کیا گیا، لیکن عملی اتحاد کا مظاہرہ 12 ربیع الاول کو کیا گیا کہ 12 ربیع الاول حضور کی آمد کا جشن ہے۔ کچھ لوگ اگر یہ کہہ دیں کہ 12 ربیع الاول وفات کی تاریخ ہے، انتقال کی تاریخ ہے، تو ان کو بتانا چاہیے کہ جس طرح ولادت میں اختلاف ہے اسی طرح وفات میں بھی اختلاف ہے۔ حضور کی وفات 9 ربیع الاول کو ہوئی، 10 کو ہوئی، 11 کو ہوئی کہ 12 کو ہوئی، اس میں اختلاف ہے، الگ الگ رائے ہے۔ اس لیے آپ 12 ہی پر زور دے رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ جیسے ولادت میں اختلاف ویسے ہی وفات میں بھی اختلاف۔ اختلاف کیوں ہوتا ہے یہ جب آپ تحقیق کے میدان میں جائیے گا تو اندازہ ہو جائے گا۔ یہ اختلاف کا ہونا کوئی گھبراہٹ کی بات نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ ہوتا ہے اور اس کے فطری عوامل ہیں۔ جس وقت وفات ہوئی اس گھڑی لکھنے کا اتنا نہیں تھا کہ لاؤ سب لوگ لکھ لیں، اگر لکھ بھی لیں تو ان کا لکھا ہوا کچھ، ان کا لکھا ہوا کچھ، ہے نا۔ اس لیے اختلاف رائے کا ہونا کوئی مشکل بات نہیں۔ بس صرف اتنا یاد رکھیے کہ نبی کا آنا اور جانا، نبی کی ولادت اور نبی کی وفات دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مبارک ہے، اس لیے کہ نبی برکت لے کے آتا ہے، سلام اللہ کا اس پر برستا ہے۔ نبی جب آ رہا ہے اللہ کی جانب سے سلامتی برس رہی ہے، اور ایسی برس رہی ہے کہ زمانہ نہا رہا ہے، آج تک نہا رہا ہے۔ قرآن آیا تو شب قدر ہو گئی، رسول آیا تو سلام برسا، قرآن کے آنے پر بھی سلام برسا، قرآن والے کے آنے پر بھی سلام برسا۔ اور جب اس دنیا سے نبی جا رہے ہیں تو اللہ کی جانب سے دیے ہوئے مقصد کو پورا کر کے جا رہے ہیں۔ اللہ نے جو پروگرامنگ ان کو دی ہے وہ کمپلیٹ ہو رہی ہے۔ تو آپ جانتے ہیں جب کوئی کام مکمل ہو جائے تو اس سے بڑی خوشی کا دن کوئی دوسرا نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری، اللہ کی عطا کی ہوئی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں۔ فائنل جس دن انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ يَمُوتُ۔ جس دن نبی اس دنیا سے جاتے ہیں اس دن بھی اللہ کی جانب سے سلامتی برستی ہے۔ حدیث میں آتا بھی ہے صحابہ کے بارے میں کہ وہ جب حضور کے وصال کی خبر ان کو معلوم ہوئی تو صحابہ زیارت کے لیے آ رہے تھے۔ حضور پاک ہوش حواس سنبھالا، حضور رخصت ہو گئے۔ اللہ، کچھ دیر تک تو کسی کو لگا کہ سب کچھ ہل گیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ یہ بالکل فطری بات ہے، جو جس سے جتنی محبت کرتا ہے اس کے دنیا سے چلے جانے کی خبر اس پر کیا اثر چھوڑے گی، بھلا یہ بھی کوئی بتانے کی چیز ہے؟ یہ کوئی فلسفہ ہے جو سمجھایا جائے؟ سب ہم لوگ گزرے ہوئے ہیں، اور جس کو سب سے زیادہ کوئی چاہتا ہو اسے بتایا جائے کہ حضور دنیا سے چلے گئے تو اس کا کیا حال ہو۔ صحابہ کا عمل حدیث میں نقل ہوا ہے کہ آئے حضور پاک علیہ السلام کے چہرے انور سے چادر مبارک ہٹائی، اور الفاظ جو کہے وہ حدیث میں موجود ہیں۔ کیا کہا؟ طبت حیا و طبت میتا۔ آپ کی زندگی اس دنیا میں پاکیزہ تھی، پاکیزہ، متبرک، عظمت والی، ستھری، صاف، مطہر، خوشبودار، بے مثال تھی آپ کی حیات۔ طبت حیا، جب آپ حیات تھے پاکیزگی ہی پاکیزگی تھی۔ طبت میتا، اور جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تب بھی پاکیزگی میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، بلکہ کام کے تکمیل کی خوشبو سے زمانہ مہک رہا ہے کہ آج وہ نبی جا رہا ہے جو اللہ کی پروگرامنگ کو پورا کر کے اللہ کے پروگرام کے مطابق جا رہا ہے۔ تو آمد اور رفت، آنا اور جانا دونوں باعث برکت ہے، دونوں باعث نزول سلام ہے، نزول رحمت ہے۔
اب یہ اتنی بات تو آپ نے سن لی. اب ایک اہم بات کی طرف آپ کو اشارہ کر دوں کہ اس نبی کی آمد کس لیے ہوئی. یہ ہم بھول جاتے ہیں اکثر, اور یہی بھولنے کی وجہ یہ ہے کہ آج ہماری سوسائٹی میں قسم قسم کی کنٹروورسی پائی جاتی. ایسی ایسی کنٹروورسی, ایسی ایسی تضاد بیانی, اختلاف, جھنجھٹ, جھگڑا, نزاع, ایسا نزاع کہ کبھی کبھی تو اختلاف کو دیکھ کے لگتا ہے کہ اس دنیا کا آدمی ہے یا کسی اور دنیا کا آدمی ہے. بھائی اس کو اور کچھ سوچتا ہے کہ نہیں سوچتا ہے؟ کیسا کیسا اختلاف, اللہ کی پناہ. حضور کی آمد کا جشن منے کہ نہ منے, 12 ربیع الاول کو حضور کی آمد کی خوشی صحیح ہے کہ غلط ہے, ایسا عجیب عجیب بحث. صحابہ نے خوشی منائی تھی کہ نہیں منائی تھی؟ حضور کے صحابہ نے جشن ربیع الاول منایا تھا کہ نہیں منایا تھا؟ میلاد ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ لمبی بحث ہے, کتاب در کتاب, تقریر در تقریر. یہ تو ایک چھوٹی سی بحث ہوئی. اتنی بحثیں ہمارے یہاں ہیں کہ ذہن تھک جائے گا اور پریشان ہو جائے گی طبیعت کہ ہم کس جھنجھٹ والی دنیا میں داخل ہو گئے. یہاں تو جھنجھٹ ہی جھنجھٹ ہے. ایسی ایسی بحث کہ اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ اس پر بولے تو دل گھبراتا ہے کہ کتنے اختلافات کا ہم ذکر کریں گے اور کتنے اختلافات کو سلجھانے کی کوشش کریں گے. بے جا, بے مقصد کا, بے مطلب کا اختلاف. اگر آپ کو لگتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو کچھ نہیں کرنا چاہیے, مت کیجیے آپ. کوئی اگر سمجھتا ہے کہ اسے کچھ کرنا چاہیے تو وہ کر رہا. ہاں یہ صحیح ہے کہ کوئی بھی کام کیا جائے اس میں اسلامی جھلک نمایاں ہونی چاہیے. ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جس میں صرف منمانی ہو. اسلام کا عنصر, اسلام کی خاصیت, اسلام کی روح, آتما اسلام کی اس میں موجود ہونی چاہیے. جس کو جو سمجھ میں آتا ہے وہ اپنے اپنے, جس کو وہ فالو کرتا ہے اس کے مطابق اپنے کام کو انجام دیتا ہے. دوسرے کو اس پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں. وہ اگر نہیں کرنا چاہتا مت کرے, اپنی طبیعت کے مطابق جو چاہے کرے. وہ اگر 12 ربیع الاول کو نہیں کرنا چاہتا, 7 ربیع الاول اس کے نزدیک صحیح ہے, وہ 7 کو کرے. 2 ربیع الاول صحیح ہے, 2 کو کرے. 17 ربیع الاول صحیح ہے, 17 کو کرے. جب اس کا جی چاہے کرے, لیکن ایک بات کا خیال رکھے کہ اتحاد امت کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. اتحاد اور اتفاق امت بے حد ضروری ہے. اس سے الگ ہٹنا کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے, کسی طرح بھی جائز نہیں ہے, کسی طرح بھی درست نہیں ہے. زمانہ قیامت کی چال چل گیا اور ہم ایسی ایسی بحث میں الجھ کے رکھ گئے کہ زمانے کی مشکلات کو حل کرنے کے لائق ہی نہ رہے. ہمارے یہاں اتنا اختلاف پیدا ہو گیا کہ ہم اتحاد و اتفاق کے ساتھ جو کام کر سکتے تھے اس کو کرنے کے لائق ہی نہ رہے. آج کے دن موضوع تو صرف یہ ہونا چاہیے ربیع الاول میں کہ حضور کی آمد کا مقصد کیا ہے. حضور کہتے ہیں بعثت معلما, میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں, میرا کام ہے سکھانا, میں سکھانے والا ہوں, میں سمجھانے والا ہوں, میں نالج دینے والا ہوں, میں گیان دینے والا ہوں. آپ پوچھے گا کس چیز کا گیان؟ میرے یہاں تو کئی طرح کے ٹیچر ہیں. ایک حساب پڑھا کے چلا جاتا, ایک اردو زبان پڑھا کے چلا جاتا, ایک مولانا آتے ہیں وہ قرآن پڑھا کے چلے جاتے ہیں, ایک صاحب آتے ہیں وہ آ کے بچے کو اکنامکس پڑھاتے ہیں, ایک بچے کو کمپیوٹر پڑھاتا ہے. میری بیٹی ہے اس کو سلائی سکھانے والی آتی ہے. ارے تو کون سے معلم تھے حضور پاک علیہ السلام؟ اب حضور نے اس کی وضاحت فرمائی, کہا میں اللہ کی جانب سے اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تم کو جینے کا سلیقہ سکھا دوں, کھانے کا سلیقہ سکھا دوں, پینے کا بہترین انداز سکھا دوں, مہربانی سکھا دوں, رحم سکھا دوں, انصاف سکھا دوں. یعنی حضور پاک علیہ السلام کی اس دنیا میں آمد کا بنیادی مقصد اخلاق کو درست کرنا,
कैरेक्टर को दुरुस्त करना, कंडक्ट को दुरुस्त करना, व्यवहार को दुरुस्त करना, सलीका सिखा देना। असल मौजू तो इस्लाम का यही है। इससे अलग हट के दूसरी बात करना, और मैं कहता हूं कि दूसरा इख्तिलाफ तो दूर रहा, मुसलमानों ने आपस के इख्तिलाफ का इखलाक भी भुला दिया। किसी से इख्तिलाफ करना, मेरी राय कुछ और है, आपकी राय कुछ और है, इसका भी कोई इखलाक है। इख्तिलाफ होगा, इख्तिलाफ ना हो ये मुमकिन नहीं है, लेकिन डिफरेंस के भी कुछ एथिक्स हैं। एथिक्स ऑफ डिफरेंस ये भी इस्लाम ने सिखाया। ये बुनियादी बात है जो हुजूर ने सिखाई कि इख्तिलाफ राय हो जाए तो कैसा मामला होगा। जबान का मैला हो जाना, हाथ आस्तीन चढ़ जाना, जान का दुश्मन हो जाना, पीछे पड़ जाना, जबान मैला कर लेना, ये सब इस्लाम ने नहीं सिखाया। ये इस्लाम का तरीका नहीं है। ये तुम्हारी वो हरकत है जो इस्लाम के विरुद्ध है। इस्लाम ने इन चीज़ों को बिल्कुल किनारे रखा है। और याद रखो, इख्तिलाफात में भी अहले बैत और सहाबा को अपना आइडियल बनाओ। इख्तिलाफ में दूसरे की मत सुना करो। तुम क्या इख्तिलाफ करोगे? सहाबा के दरमियान मुख्तलिफ मसलों में इख्तिलाफ था। सहाबा एक दूसरे से अलग अलग राय रखते थे। कहते कि हमने हुजूर को ऐसा ही देखा था, उन्होंने कहा हुजूर को हमने ऐसा ही देखा था। कभी सहाबा के दरमियान मुनाजरा नहीं हुआ, कभी बहस वो रंग इख्तियार न कर सकी जिसको आप और हम आज के ज़माने में इख्तियार कर रहे हैं। मौला अली की मुखालफत हुई। आप जानते हैं कि तारीख पर अगर आपकी नज़र होगी, बता तो दीजिए कि कभी एक बार मौला अली की ज़बान पाकीज़गी से अलग हटी हो? सवाल नहीं उठता, ये हो ही नहीं सकता। अहले बैत, इतना बड़ा वाक़या करबला हो गया। एक मिसाल तो दे दीजिए हज़रत इमाम हुसैन की कि ज़बान मैली हुई हो, अंदाज मैला हुआ हो, तरीक़ा मैला हुआ हो। इस्लाम के बुनियादी लकीर से एक लम्हे को इमाम हुसैन का कदम हटा हो, सवाल नहीं उठता। बल्कि हज़रत इमाम हुसैन को उन मुश्किलात में अगर आप सामने रखेंगे तो आपको महसूस होगा कि गज़ब की ज़ात है कि इस पर जुल्म हुआ जाता है, ये इंसाफ की डगर छोड़ता नहीं। मिसाल का वक्त मैंने मिसाल देता, मैं एक बार ऐसा नहीं हुआ कि इख्तिलाफ में हज़रत इमाम हुसैन ने इस्लामी शार से ख़ुद को अलग कर लिया हो। इसलिए इख्तिलाफ के बावजूद भी इत्तेहाद है। आप कहिएगा इख्तिलाफ के बावजूद क्या इत्तेहाद होता? एक आदमी मेरे बगल में खड़ा हुआ, उसने अल्लाहु अकबर कहा और हाथ सीने पर बांध लिया। हम देखा कि तो सीने पर हाथ बांध रहा, हम तो नीचे बांधते हैं। ओ तो गड़बड़ा आदमी मेरे अंदर आ गया, तो हम क्या करें? इसको पकड़ के ठेले ठेले बाहर निकाल दें? अरे तुम इस मस्जिद में कहां से आ गए? ये तो सब नीचे बांधने वाले हैं, तुम यहां पर कहां से आ गए? है ना। एक आदमी मेरे बगल में खड़ा हुआ, उसने हाथ बांधा ही नहीं, अल्लाहु अकबर हाथ नीचे कर लिया। क्या करेंगे आप? इसी से बात समझ में आती है कि आपको क्या करना है। इस्लामी शार आपको सिखाता है कि इसने जो हाथ बांधा है सीने पर, यह समझता है कि हुजूर का यही तरीका है। इसने जो हाथ नहीं बांधा है, हाथ खोल के रखा है, इसलिए नहीं कि यह सही समझता है, इसके पास आधार है कि हुजूर ने अपना हाथ खुला रखा था, इसलिए हाथ को खुला रखे हुए। और हमारा आधार यह है कि हम जिन बुजुर्गों की पैरवी करते हैं वो पूरे यकीन के साथ ये बताते हैं कि हुजूर का हाथ नाफ के नीचे होता था, इसलिए हमने नाफ के नीचे बांधा है। खूबसूरत इत्तेहाद और इत्तेफाक ये देखने में आया कि तीन अलग अलग तरीके से तहरीमा बांधने वाले एक दूसरे से इस बात पर राजी हैं कि ये भी हुजूर के तरीके पर अमल कर रहा, हम भी हुजूर के तरीके पर अमल कर रहे हैं, और ये भी हुजूर के तरीके पर अमल कर रहा है। ये है एथिक्स ऑफ डिफरेंस।
ڈفرینسز کا بھی کوئی نہ کوئی، اختلاف کی بھی کوئی نہ کوئی اخلاقیات ہے، مورل ہے۔ بغیر مورل کے ڈفرینس پیدا کرنا اسلام کی شان نہیں ہے۔ اسلام ڈفرینسز کا بھی مورل اور ایتھکس سکھاتا ہے کہ کیا ہوگی اخلاقیات، کیسے اخلاقیات کا معاملہ کیا جائے گا۔ حضور پاک علیہ السلام نے خود سکھا دیا۔ یہ اختلاف تو مسلمانوں کا ہوا، غیر مسلموں کے سماج میں ہم رہتے ہیں تو غیر مسلموں سے معاملہ کیسے کریں گے؟ تو یاد رکھیے، 2-3 مثالیں میں دے دیتا ہوں جلدی جلدی۔ پہلی مثال یہ ہے کہ قرآن میں، حدیث میں بار بار یہ دہرایا گیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ جو سب سے بہتر سلوک ہو سکتا ہے، سب سے اچھا ویوہار ہو سکتا ہے، وہ تم انجام دو۔ آپ کہیے گا سمجھ تو گئے، کتنا دہرائیے گا؟ نہیں سمجھے آپ۔ آج آپ کے ابا وہی ہیں جو آپ ہیں، اور آپ کسی کے ابا ہیں تو آپ کا بیٹا بھی آپ ہی کے دھرم پر ہے۔ ذرا سوچئے ان مسلمانوں کے بارے میں جو ایمان تو لے آئے تھے اور ان کے ابا مسلمان نہیں تھے۔ کیا کہنا چاہتا ہے اسلام؟ ایک جگہ بھی اسلام نے یہ نہیں کہا کہ تیرے ماں باپ جو مسلمان ہوں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یعنی اسلام دنیا میں اس لیے آیا تھا کہ اخلاق درست کر دے، کردار درست کر دے، انداز درست کر دے۔ تو انداز کی درستگی کا طریقہ یہ تھا کہ ماں باپ ہے، چاہے وہ کسی عقیدے کا ہو، اس کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو، تم اچھا ویوہار کرو، تاکہ وہ کسی کو کہہ سکے کہ میرا بیٹا مسلمان ہے، اس کی مسلمانیت سے میرا اختلاف ہے، لیکن میرا بیٹا میرے لیے مسلمان ہوتے ہوئے، ہمارے غیر مسلم ہوتے ہوئے میرے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں مسلمانیت کے حوالے سے سب سے اچھا ہے۔ اب دوسری مثال کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو مدینے میں حضور کے ماننے والوں کے علاوہ یہودی بھی تھے، بڑی تعداد میں یہودی آ کے بسے تھے۔ صدیوں میں، لمبے زمانے سے یہودی آ کے زمین خریدتے تھے اور بستے تھے۔ کسی نے پوچھا بھی تھا یہودیوں سے، ادھر کہاں، یہاں کیوں آئے، یہ مدینے میں زمین کیوں خرید رہے ہو؟ یہودی کہتے تھے ہے کچھ بات، زیادہ قریدہ جائے تو یہودی بتاتے تھے کہ ہم لوگ جس نبی کو مانتے ہیں، جن نبیوں پر میرا ایمان ہے، ان نبیوں نے آخری نبی کے بارے میں جو وضاحت کی ہے کہ فائنل نبی جو دنیا میں آئے گا، جو سارے نبیوں کا نبی ہوگا، اس کی آمد کی کچھ پہچان ہے، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، اور وہ ایسی جگہ پر آئے گا، ایسی جگہ کی جو ہم نے تحقیق کی، کوشش کیا کہ کھوجیں کہ دنیا کے نقشے پر ایسی جگہ کہاں ہے جو صفات بتائی گئی، جو کوالٹی بتائی گئی، جو خوبیاں بتائی گئی۔ تو یہودی علماء، محققین اس بات کی تہ تک پہنچ گئے تھے کہ روئے زمین پر جو جگہ آخری نبی کے آنے کی ہے، جہاں آ کے آخری نبی اپنے نبوت کے زمانے کے شباب پر ہوگا، وہ جگہ اگر کہیں ہو سکتی ہے تو یہی جگہ ہے جس کو یثرب کہا جاتا ہے۔ بعد میں حضور نے اس کا نام مدینہ رکھا۔ یثرب، یہی یثرب ہے۔ تو یہودی آ کے وہاں بستے تھے، آبادیاں بس گئی تھیں، ادھر یہودی آبادی، ادھر یہودی آبادی، ادھر یہودی آبادی۔ حضور جب آئے تو ان سے واسطہ پڑا، یہودی ایمان نہیں لائے، یہودی مخالف ہو گئے۔ یہودیوں نے حضور کے بارے میں شروع میں چپی سادے رکھا۔ تو سوال اٹھا کہ مسلمان کیا کرے؟ غیر مسلم ہے یہودی، مسلمانوں کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں ہے، اور سلوک اچھا نہ ہونے کی دو بڑی وجہ تھی۔ ایک تو یہ کہ یہودیوں کو یہ غلط فہمی تھی کہ نبی میرے یہاں آئے گا، یہی آئے گا لیکن میرے یہاں آئے گا۔ دوسری بات یہ تھی
کہ یہودیوں نے مدینے میں آنے کے بعد دو طرح کا کاروبار کیا تھا جیون گزارنے کو، زندگی گزارنے کو۔ وہ دو کاروبار کیا تھا؟ ایک تو وہ تلوار بناتے تھے، برچھا بناتے تھے، گڑاسا بناتے تھے، لڑائی کا اوزار بناتے تھے، ہتھیار بناتے تھے، اور دوسرا کیا بناتے تھے؟ پیسہ سودی بیاجی میں لگاتے تھے، منی لینڈر تھے۔ دو کام تھا، ہتھیار بیچنا اور پیسہ دینا سودی بیاجی پر۔ یہی دو یہودیوں کے جینے کے ڈھنگ تھے کہ کیسے جئیں گے۔ جب حضور مدینہ پہنچے اور مدینے میں جو لڑائیاں چلتی رہتی تھیں، لڑتے رہو لڑتے رہو لڑتے رہو، اگر لڑتے نہ رہو گے تو ہتھیار کیسے خریدو گے؟ اور لڑو گے نہیں، تجارت برباد نہیں ہوگی تو پیسے کی کمی کیسے ہوگی؟ اور جب پیسے کی کمی نہیں ہوگی تو میری سودی بیاجی کا کاروبار کیسے چمکے گا؟ تو مدینے میں لگاتار اہل مدینہ لڑتے رہتے تھے، برسوں برس سے لڑ رہے تھے۔ یہ لڑنے کی وجہ سے ہتھیار بھی بک رہا تھا اور یہودی کی سودی بیاجی کا کاروبار بھی چل رہا تھا۔ حضور جو آئے تو دونوں لڑنے والے، دو قبیلہ تھا مدینے میں، اوس اور خزرج، یہ بڑے قبیلے تھے، چھوٹے چھوٹے قبیلے بہت تھے۔ اوس اور خزرج یہ دونوں آپس میں لڑتے رہتے تھے، مار کاٹ ہوتا رہتا تھا۔ کتنے لوگ ادھر کے مارے گئے تھے، کتنے لوگ ادھر کے مارے گئے تھے۔ بہت سی لاشوں کا بدلہ لینا باقی تھا، بہت سی لاشوں کا ادھر سے بدلہ لینا باقی تھا۔ بدلہ لیتے تھے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ مدینے کے لوگ قبرستان جاتے تھے کائے کو؟ ہم لوگ تو دعا کرنے جاتے ہیں، بھائی مردوں سے دعا، مردوں کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ ان کی بخشائش فرما دے، ان پر رحمت نازل فرما۔ تو ہم تو اس لیے دعا کرتے ہیں کہ میرا عقیدہ ہے کہ آخرت کی بھی دنیا ہے، قبر میں بھی اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے، پھر سب کو اٹھنا ہے، سوال جواب ہوگا، بخشائش اور عذاب کا معاملہ ہوگا۔ ان کا تو عقیدہ تھا نہیں، تو پھر وہ قبر پر کیوں جاتے تھے؟ قبر پر جانے کی وجہ کیا تھی؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ جانتے ہیں قبر پر کاہے کو جاتے تھے؟ ابا کے مزار پر گئے، یہ میرے ابا کا مزار ہے، ابا کو فلانے قبیلے والے نے مارا تھا۔ ابا کے مزار پر کاہے کو گئے؟ ابا کا مزار پکڑ کے کہا ابا بدلہ ابھی تک نہ لیا ہے، ایسا بدلہ لیں گے کہ جس نے مارا ہے وہ زندگی بھر اس کی قوم یاد کرے گی، ہے نا؟ اور ادھر سے وہ ابا کے مزار پر، اپنے ابا کے مزار پر آیا اور آ کے قسم کھا رہا، ابا دادا میرے آپ تو دنیا سے چلے گئے، ہم بدلہ لے کے رہیں گے۔ تو حضور نے منع کیا تھا باپ دادا کی قبر پر جانا بند کرو، قبروں پر جانا بند کرو۔ کاہے؟ اس لیے کہ تم قبر پر جاتے ہو لڑنے کی قسم کھاتے ہو، قبروں پر جا کے لڑنے کی، مارنے کی قسم کھاتے ہو۔ قبریں تم کو لڑنا سکھاتی ہیں، قبریں لڑائی سکھاتی ہیں، قبروں سے جنگ سیکھتے ہو، قبروں پر جنگ کی قسمیں کھاتے ہو، مت جایا کرو قبروں پر۔ یعنی حضور دنیا کا وہ پیغمبر ہیں جو اس دنیا میں آئے جنگ کو ختم کرنے، شانتی قائم کرنے، شانتی کا سندیش دینے، اخلاق سکھانے کہ لڑنا کیسی چیز ہے۔ تو جب حضور تشریف لائے تو یہودیوں سے واسطہ پڑا تو ایک بڑا سوال اٹھا کہ مسلمان غیر مسلم سے تعلق کیسا رکھے۔ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے یہ۔ تو جانتے ہیں حضور نے کیا کیا؟ یہودیوں کو بلوایا، آؤ 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 بیٹھو۔ یہودی آ کے بیٹھ گئے، اندر سے تو جلے ہوئے تھے کہ انہوں نے تو جنگ بند کرا دیا، اب تو جنگ ہو نہیں رہی، اب ہتھیار بکے گا نہیں، سودی بیاجی وہ پیسہ لے گا نہیں، یہ مرے کٹے گا نہیں، تو پھر ہم پیسہ کہاں کو لے گا؟ اندر سے کٹکٹائے ہوئے تھے۔ لیکن حضور پاک علیہ السلام نے ان کو آفر کیا کہ دیکھو ساتھ رہنا ہے، اہل مدینہ اور تم ساتھ ساتھ رہتے ہو، ہم یہاں آ گئے ہیں، یہ سب میرے ماننے والے ہیں، ہم بھی ساتھ رہیں گے۔ تو دیکھو آپت کوئی آوے، باہر سے دشمن حملہ کر دے، لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تم ہی پر حملہ کر دے، ہم پر حملہ کر دے، تو مدینے پر حملہ ہو، تم پر حملہ ہو تو ہم ساتھ دیں گے، ہم پر حملہ ہو تو تم میرے ساتھ ہوگے۔ یہودیوں نے سوچا کہ اچھا، ہم نے تو سوچا تھا کہ کلمہ وغیرہ پڑھائیں گے، ہم نے تو سوچا کہ کہیں گے تم بھی کوئی نماز پڑھو، تم بھی میری طرح بات کرو، تم بھی میری طرح کام کرو، یہ تو دوسری بات بتا رہے ہیں، اور اس میں نقصان کیا ہے؟ اگر یہ میرے لیے لڑیں گے تو ہم بھی وعدہ کرتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے لیے لڑیں گے۔ پھر ان کو ایک ڈر ہوا،
کہ کہیں زبردستی ہم کو مسلمان بنا دیا گیا. تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا جملہ کہا, تم کو تمہارے مذہب کی اجازت ہوگی, نہ میں تمہارے مذہب میں مداخلت کروں گا نہ تم ہمارے مذہب میں مداخلت کرو گے. تم اپنے طریقے سے چلو گے, ہم اپنے طریقے سے چلیں گے. یہودیوں نے کہا ٹھیک ہے, اس پر بھی ہم راضی ہیں. اچھا دیکھو, تمہارا دشمن میرا دشمن, میرا دشمن تمہارا دشمن. یہودیوں نے تھوڑا سوچا اور پھر کہا کہ ٹھیک ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ میثاق مدینہ. مدینے کا میثاق, مدینے کا اوتھ, حلف لیا. حضور نے بلا لیا یہودیوں کو, اہل مدینہ اور یہودیوں کے درمیان یہ حلف لیا گیا تاکہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کوپریٹ کریں, ایک دوسرے کا ساتھ دیں. یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس نبی کو یاد کرنے کا مہینہ ہے ربیع الاول, کہ اگر دشمن سمجھ جائے کہ نبی کون ہے تو نبی کی یاد میں وہ بھی شامل ہو کہ ایسا نبی جس نے دنیا سے یدھ کے امکانات کو ختم کرنے کی کوشش کی, سب کو اخلاق سکھایا, سب کو کیریکٹر سکھایا, اس کا مہینہ ہے. لیکن ہم کیا کریں, ہم تو آپسی میں لڑ کر حضور کے اخلاق و کردار کو بیان کرنے کے لائق نہیں رہے. ہمیں یہ حق ہی نہیں ہے کہ حضور کا تذکرہ کریں, اس لیے کہ ہم تو لڑ کے لڑنے کے اخلاقیات کو بھی برباد کر دیے. اللہ اپنی پناہ میں رکھے. تو ہم سب کے لیے یہ ضروری ہے. آپ کہیں گے